حضور اقدس یہ فرمائیے کہ ہمارے پاس بہت بڑی ایج ہے یہ کہ ہمارا ایک اللہ ہے، ہمیں اللہ کے توحید کے کانسیپٹ پہ کوئی کنفیوژن نہیں ہے، ہمارے ایک رسول ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ختم نبوت پہ ہماری کوئی کنفیوژن نہیں ہے، ہماری ایک کتاب ہے، قرآن کے حق ہونے پہ کسی کو کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ اس کے باوجود ہمارے ہاں اتنا تفرقہ، اتنے مسالک اور اتنی کنٹروورسی پھر جنریٹ ہوتی کس چیز سے ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ بلال بھائی، آپ کو اور ایک نیوز کی پوری ٹیم کو ویلکم ہے ہماری اکیڈمی کے اندر۔ بہت شکریہ۔ یہ جو کوشچن ہے یہ پورا پی ایچ ڈی تھیسس ہے جو آپ نے پوچھ لیا، بلکہ میں کوشش کروں گا مختصر سے وقت کے اندر اسے ریبٹل کر سکوں۔ اگر میں اسے ایک لائن میں بریف کروں تو وہ یہ ہے کہ ہم لوگ بکش مسلمان نہیں ہیں، ہم کتاب کے مسلمان نہیں ہیں، ہم روایتی مسلمان ہم کتاب رکھتے ہیں، کتاب رکھتے ہیں لیکن اسے فالو نہیں کر رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ قرآن کی بات کر رہے ہیں، جی قرآن بھی سنت بھی اس میں شامل ہے، قرآن اور سنت دونوں چیزیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح مسلم میں اوپر تلے 4 احادیث ہیں کہ غدیر خم پہ قرآن اور اہل البیت کو چھوڑا، اور المستدرک للحاکم میں حدیث ہے کہ قرآن اور سنت، اور فرمایا انہیں پکڑ لینا تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ٹھیک۔ نبی علیہ السلام کے پاس تو وہ پرسنالٹیز تھیں جن کو آپ اپنے بعد چھوڑ کے جا سکتے تھے، لیکن آپ کو پتا تھا کہ کچھ عرصے بعد ان کا سٹیٹس بھی میرے والا ہی ہوگا، کیونکہ سیدنا ابوبکر بھی 2.25 سال کے بعد فوت ہو گئے، سیدنا عمر آلموسٹ 12 سال کے بعد شہید ہو گئے، سیدنا عثمان شہید ہو گئے آلموسٹ 25 سال کے بعد، اور سیدنا علی بھی شہید ہو گئے آلموسٹ 30 سال کے بعد، اور خلافت راشدہ ختم ہو گئی، اور آخری صحابی ابو طفیل عامر بن واصلہ المتوفى 110 ہجری نبی الاسلام کی وفات کے 100 سال کے بعد دنیا سے چلے گئے۔ اس کے بعد جو لیگیسی یہ چل رہی ہے ظاہر ہے وہ بکشوام میں چل رہی ہے۔ بالکل، نبی الاسلام کی تعلیمات صحابہ نے سیکھی، پھر تابعین نے، پھر تبع تابعین نے، اور پھر آلموسٹ 3 صدی ہجری کے اندر آ کے وہ نالج جو نسل در نسل ٹرانسفر ہو رہا تھا زبان کی کریمنگ کے ذریعے، اس کو بکش فارم میں لایا گیا، اور یہ تب سے ہی بکش ہے۔ جی بکش ہے۔ پہلے وہ بک سینوں کے اندر تھی قرآن و سنت کی فارم میں، پھر ریٹن آئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس زمانے میں کاغذ اتنا عام نہیں تھا، اگر قرآن کسی کے گھر میں رکھا جائے تو کئی کمرے رکھنے پڑتے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اس زمانے میں اس کو عیب سمجھا جاتا تھا، نہیں، انوینشن یہ مسلمانوں کے پاس نہیں تھی، یہ بنو عباس کے دور کے اندر جب خلیفہ ہارون رشید نے وہ وزڈم کا ایک بیت الحکمہ بنایا، اس کے بعد بکس اور پھر یہ ساری کی ساری کاپیز تیار ہونا شروع ہوئی، اور پھر اسی عباسی دور کے اندر آپ کو بخاری مسلم اور باقی احادیث کی کتابیں اس طریقے سے پروپیگیٹ ہوتی ہوئی نظر آئیں۔ اب وہ کتابوں میں تو نالج موجود تھا، لیکن ٹریڈیشنل دین اس میں معذرت کے ساتھ جو ہمارا ایک صوفیانہ رنگ آیا نا، جس میں استاد اور شاگرد کا ایک رشتہ، بغیر کسی دلیل کے چلنا ہے آپ نے اپنے استاد کے پیچھے، خواہ وہ قرآن سے کوئی آیت بیان کرے نہ کرے، سنت سے کوئی چیز بیان کرے نہ کرے، جو اس کی ٹریڈیشن ہے اس کو آپ نے لے کے چلنا ہے۔ اس چیز نے ڈیویٹ کیا۔ اگر اس کو نام دیا جائے اس کی انڈرسٹینڈنگ، جی انڈرسٹینڈنگ میں ظاہر فرق ہے۔ انڈرسٹینڈنگ کے لیے کاؤنٹر ویریفیکیشن تو ہمارے پاس کتاب ہے نا۔ آج اگر ایک بندہ کہتا ہے بٹ کے سپیلنگ BUTT ہے تو وہ پنجاب کا بٹ تو ہو سکتا ہے، آکسفورڈ کا بٹ وہ نہیں ہے، ہاں جی، جو جس کو ہم لیکن کہتے ہیں، اور عربی میں لاکن، تو ڈکشنری فیصلہ کرے گی نا۔ آج کوئی شخص دین بنا کے امت میں پیش کر رہا ہے تو ہم کاؤنٹر ویریفیکیشن تو اس کی کریں گے قرآن سے اور سنت سے، اور اگر قرآن و سنت میں موجود نہیں ہے پھر وہ دین نہیں ہے، ٹریڈیشن ہے، خواہ وہ کرسچنس کی ہو خواہ مسلمس کی ہو۔ تو فرق پڑا کہاں اور کس وقت پڑا، اور اس کو کرنے فرق ڈالنے میں کن لوگوں کی حکمت شامل تھی، یا یوں کہہ لیں کہ ان کی جہالت شامل تھی؟ دیکھیں فرق پڑا، جو لوگ اس سارے معاملے کے کسٹوڈین تھے انہوں نے ہی فرق ڈالا۔ وہ کون ہے؟ جی ظاہر ہے بڑے بزرگ، ان کے سارے کے سارے معاملات۔ لیکن دیکھنا امام بخاری نے کتنا اچھا کام کیا، موتا دیکھ لیں وہ کتنا اچھا کام ہے۔ جی ان بزرگوں کو تو ہم مانتے ہیں، ہمیں جو اختلاف ہے نا وہ ان بزرگوں سے ہے کہ جنہوں نے بکش اسلام کو سائڈ پہ رکھ کے ان کے نام کے اوپر اپنا سودا بیچا۔ مثلا اب میں ٹیبل پہ رکھوں بخاری اور یہاں میں پیچھے بیان کر رہا ہوں کشف المحجوب، تذکرۃ الاولیاء، رسالہ کشیریہ، تو بھائی وہ کوئی اسلام کی کتابیں تو نہیں ہیں، وہ تو خود انہوں نے اپنی تھاٹس لکھی، اس میں جو قرآن و سنت ہے وہ تو حق ہے، باقی جو ان کے اپنے ایکسپیرینسز ہیں، دین دنیا میں تو کوئی نہیں بنا سکتا، دین تو آسمان سے نازل ہوا ہے۔ انجینئر صاحب آج ایک مفتی بنتا ہے تقریباً 11-12 کم از کم 8 سال کی تعلیم کے بعد، اور وہ تمام علوم پڑھتا ہے، تو آج کے جو علماء کرام ہیں ان کو بھی تو اس بات کا پتہ ہوگا نا کہ ہم نے کتاب کا حوالہ جو ہے، جب ہم کہتے ہیں کہ اچھا قرآن اور حدیث سے ثابت کریں، تو ثابت کرنے کا مطلب تو یہی ہوتا ہے کہ قرآن اور حدیث کا حوالہ ہو، تو پھر غلطی یا غلط فہمی کہاں سے ہو جائے؟ آپ کو حیرانگی ہوگی کہ ہمارے جو درس نظامی کے کورسز میں اگر 8 سال کا کورس ہے تو 7 سال اپنے بزرگوں کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، شاعری کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، اور آخری سال جا کے دور حدیث ہوتا ہے، اور بیچ میں قرآن کو تھوڑا بہت کر کے کور کرواتے ہیں، لیکن وہ بھی اس تفصیلات کے ساتھ نہیں جس کی ضرورت ہے، اور پھر ایک فرقے کی چھاپ لگ جاتی ہے، اسی اینک سے آپ نے قرآن و سنت کو دیکھنا ہے، تھنک آؤٹ آف باکس نہیں کرنا۔ آپ دیکھ لیں سلیبس اپوزٹ ہے اس پریکٹسنگ دین کے جو سب کانٹیننٹ میں چل رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم نے اکیلے اس پلیٹ فارم سے سب کو پچھاڑ کے رکھ دیا ہے، کیونکہ ان کتابوں سے یہ بھاگ نہیں سکتے، بخاری سے، مسلم سے، مشکات سے، قرآن سے، ان کے مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں، لیکن پڑھائی یہ کتابیں جاتی ہیں، عمل کروایا جاتا ہے بزرگوں کی تعلیمات کے اوپر۔ تو اس کا یہ بھی ایک آرگومنٹ تو دیا جا سکتا ہے کہ آپ کتاب کو سمجھتے مختلف طریقے سے ہیں۔ دیکھیں اگر ہم یہ کہیں کہ کتاب کو سمجھنے کا انداز ڈیفرنٹ ہے تو اس کے لیے پھر کوئی دلیل تو لانی چاہیے۔ اگر میں اس کتاب کا فہم
آپ کے بزرگوں کی تعلیمات کی روشنی میں آپ کو بتا دوں. مثلا قرآن کی ایک آیت ہے, آپ سمجھتے ہیں یہ آیت یوں نہیں یوں ہے, اور میں بتاؤں کہ آپ کس امام کے ماننے والے ہیں. آپ کہتے ہیں میں امام احمد بریلوی کا ماننے والا ہوں یا اشرف علی تھانوی صاحب کا ماننے والا ہوں, تو میں کہوں گا کہ انہیں اردو لنگوسٹک بھی آپ سے اچھی آتی تھی, انہوں نے ترجمہ بھی پیسے کمانے کے لیے نہیں کیا, ہمارا تو اس نے سن ہے, آپ کو سکھانے کے لیے کیا. ہم آپ کی انٹرپریٹیشن دین کی مانیں یا ان کی مانیں, اور یہ بھی ایک بہت بڑا دھوکہ دنیا میں دیا جا رہا ہے. مجھے بتائیں BBC اور CNN کے اوپر جو نیچے نیوز کی پٹی چلتی ہے, کیا ایسا ہوتا ہے کہ امریکہ کا انسان کوئی اور اس پٹی کا مطلب لیتا ہے اور افریقہ کا کوئی اور لیتا ہے؟ یہ قرآن میں ہی کیوں کہتے ہیں کہ مطلب لیتے ہیں؟ مطلب ایک ہی ہوتا ہے, 2 نمبری کر رہے ہیں. بالکل ایسا نہیں ہے. آج آپ 10 صحابہ قبر سے نکل آئے, ان کو آپ اردو کا کورس کرائیں 10 سال تک, اور اینڈ پہ قرآن ان کے ہاتھ میں تھمائے نا, وہ 10 کے 10 ترجمہ ڈیفرنٹ کریں گے, مفہوم ایک ہوگا. کوئی ترجمہ کرے گا اللہ کے نام سے شروع, کوئی کرے گا شروع اللہ کے نام سے, کوئی کہے گا شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے. مفہوم ایک ہوگا, الفاظ کے چناؤ کا فرق ہوگا. یہ بالکل دھوکہ ہے کہ کوئی الفاظ ایسے آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے فہم میں فرق پڑ جاتا ہے. فہم میں کوئی فرق نہیں پڑتا. فہم میں فرق نہیں پڑتا. نہیں, کوئی فرق نہیں. اگر فہم میں فرق نہیں پڑتا تو لوگوں کے ادراک میں فرق کیوں پڑتا ہے؟ وہ اس لیے پڑتا ہے کہ ہمارے جو علماء فتاوا دینے والے ہیں نا, یہ سب کے سب مفتیاں بیسیکلی نقال ہے. یہ نقال یہ باقاعدہ ٹرم ہے جو دینی حلقوں میں استعمال کی جاتی ہے, یعنی جو نقل کرتے ہیں اپنے بزرگوں کے فتاوا. نہیں, کدھر سے نقل کرتے ہیں؟ فتوی کی بات جی, فتوے لکھے جاتے ہیں فتاوا علمگیری میں. یہ سیکنڈری بکس بھی فالو نہیں کرتے, یہ ٹرشری بکس ہوتی ہیں. دیکھیں پرائمری بکس تو ہیں بخاری اور مسلم اور باقی کتابیں جن کی اسناد نبی الاسلام تک ہے. سیکنڈری بک ہے جیسے مشکات ہے, ریاض الصالحین ہے, کہ جنہوں نے ان پرائمری بکس سے ریفرنسز لیے. یہ ان کے نہیں ریفرنس لیتے, یہ اس سے بھی نیچے آتے ہیں. اور قرآن کی آیات بھی اگر کوٹ کرتے ہیں نا, تو اس قرآن کی آیت کو خود ایک دفعہ دیکھتے نہیں کہ یہ اس میں یہ بات بیان بھی ہوئی ہے کہ نہیں. وہ کہتے ہیں فتاوا علمگیری میں یہ لکھا ہوا ہے, اس لیے ہم نے اس کو بیان کرا. تفرقے کا جو آپ کو لگتا ہے انتظام ہوا ہے سارا, جی جی, یہ مس پرسیپشن کی وجہ سے ہوا ہے, غلط ترجمے کی وجہ سے ہوا ہے, یا غلط تفسیر کی وجہ سے ہوا ہے, یا بدنیتی کی وجہ سے؟ ترجمے میں تو گڑبڑ بہت تھوڑی ہے, اصل جو گڑبڑ ہے وہ ہے تفسیر میں. جی, تفسیر میں دیکھیں ترجمہ کیا ہوا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین, بالکل کرسٹل کلیئر ہے. آپ ایک گورے کو کہنا اس کا مطلب کیا ہے, وہ کہے گا کہ ہم عبادت بھی اللہ کی کریں گے, دعا بھی, مدد بھی اسی سے مانگیں گے. اچھا, لیکن یہاں پہ لوگ اس کو پڑھ کے اس کے بعد فجر کی نماز میں یہ پڑھنے کے بعد ساتھ ہی کسی صاحب قبر سے مانگ کے نکلیں گے, بھئی تم نے قرآن میں کیا پڑھا, نماز میں کیا پڑھا, اور اب آپ کیا کر رہے ہو. یہ مطلب تو ہوا کہ ہم پریکٹس وہ نہیں کر رہے, پریکٹس وہ نہیں کر رہے, پریکٹس ہم کچھ اور کر رہے ہیں, انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں, انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں. دیکھیں عمران خان صاحب کے آنے کے بعد کوئی یہ کہے گا کہ مجھے ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مطلب نہیں پتا, لیکن اب کتنے دکھ کی بات ہے کہ خان صاحب خود اپنی وائف کے ساتھ پاک پتن جا کے گر گئے. تو معاملہ پھر پریکٹس کا آیا. جی, پریکٹس کا آیا, بالکل. what you understand you do not practice. جی, لیکن یہ مجبور ہے اپنے ان حالات و واقعات سے, کیونکہ یہ چیز بکتی ہے. مجھے بتائیں کہ جماعت اسلامی والے جو مزارات کے مخالف ہیں, لیکن وہ بھی کامیاب ہو کے دادا دربار کے اوپر جا کے چادر چڑھا رہے ہوتے ہیں, حالانکہ وہ اس چیز کو مانتے ہی نہیں ہیں. ووٹ ہے نا. جی, ووٹ ہے بس. اچھا, یہ فرمائیے کہ جب یہ لوگ صرف اتنی انڈرسٹینڈنگ کے اوپر ڈیفرینشیٹ کر رہے ہیں کہ پریکٹس غلط کر رہے ہیں, تو یہ مسالے کے ایک دوسرے کو پھر مسلمان تو مانے نا کم از کم. یہ تو مسلمان بھی نہیں مانتے. جی, مسلمان نہیں مانتے, کیونکہ اگر یہ مسلمان مانیں گے نا تو ایک بڑا پرابلم کھڑا ہو جائے گا کہ چندہ بک پھر الگ نہیں رہے گی, وہ کامن ہو جائے گی. آپ ساری گفتگو IMF کے مطابق. جی, دیکھیں اگر میں یہ کہوں KFC میں ہوتے ہوئے کہ میکڈونلڈ کے چپس مجھ سے اچھے ہیں لیکن چکن میرا بہتر ہے, تو پھر جو چپس والے لوگ ہیں وہ تو وہاں چلے جائیں گے. تو میں یہ کیسے کہہ سکتا ہوں شیعہ میں ہوتے ہوئے کہ اہل سنت کا موقف خلفائے ثلاثہ کے حوالے سے یہ صحیح ہے کہ جب حضرت علی نے ان کے ساتھ کمپرومائز کیا تو ہمیں بھی کرنا چاہیے, اگرچہ ہم حضرت علی کو فضیلت دیتے ہیں. اگر میں شیعہ ہوتے ہوئے یہ کہتا ہوں تو مجھے تو وہاں کی نہ کمیٹی رہنے دے گی نہ عوام رہنے دے گی. اور اگر میں سنی ہوتے ہوئے یہ کہتا ہوں کہ حضرت علی خلیفہ برحق ہے, ان کے خلاف جو لوگ کھڑے ہوئے ان صحابہ کا احترام اپنی جگہ, لیکن اپنی تمام جنگوں میں حضرت علی جو ہے وہ حق پہ تھے, اور یہ اہل سنت کا بھی مسلک ہے. اہل سنت کا میں اپنا مسلک اپنے پلیٹ فارم سے بیان نہ کر سکوں, اور مجھ سے مراد ہے اگر میں خطیب ہوں, میں تو ادھر کسی کو نہیں چھوڑ رہا, بالکل حق بات بیان کر رہا ہوں. اس ساری بات کو جو آپ کہہ رہے ہیں صاحب, کیا اس کو پولیٹیکل اسلام کہا جا سکتا ہے؟ جی, پولیٹیکل اسلام بھی ہے, اور پیسہ اصل میں جڑا ہوا ہے. میری امت کا فتنہ مال ہے, جامع ترمذی کی حدیث ہے. چندہ بک پھر علیحدہ نہیں ہوگی, پھر کامن ہو جائے گی. جی, علیحدہ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ میں اگر KFC پہ ہوں یعنی بریلوی مکتب کی مسجد میں ہوں تو مجھے میکڈونلڈ یعنی دیوبند کو کنڈیم کرنا ہے, ادروائز میرا چندہ وہاں جا سکتا ہے. آپ کو لگتا ہے سارا پرابلم جو ہے یہ پیسے کے پیچھے؟ جی, پیسے کے پیچھے. علمی تقاضے نہیں ہے. نہیں, علمی تقاضے نہیں, علمی ہو تو ایکسپٹ کریں. دیکھیں نجی محفلوں میں کئی دیوبندی عالم ہیں جنہوں نے ایڈمٹ کیا ہے کہ احمد بریلوی صاحب نے جو ہمارے بزرگوں کی گستاخانہ عبارتوں کے اوپر گرفت کی ہے وہ درست ہے. جب انہیں کہا گیا کہ کیمرے آ کے یہ بات کریں, وہ کہتے ہیں یار یہ تو 100 سال کی ہماری جنگ, پھر ہم ہار جائیں گے. اسی طریقے سے کئی بریلوی عالم, اس وقت جیلم میں ایک بریلوی عالم ہے جو بریلویوں کی مسجد کے امام ہے, اور وہ خود مانتے ہیں کہ ہمارے مکتب میں کئی ایک شرکی ایکٹیویٹیز ہیں, لیکن میں اس پہ جمعہ پڑھاؤں تو مجھے فارغ کر دیں گے. یہ خوف ہے, خوف ہے, لیکن وہ خود کہتے ہیں جی میرا عقیدہ بالکل ٹھیک ہے. یہ خوف ہے لوگوں کا. جی, لوگوں کا ظاہر, لوگوں کے بعد الٹیمیٹلی چندہ. آپ مجھے آج بجٹ دینا جی IMF سے لے کے, اور وہ واپس نہ کرنا ہو, ٹھیک ہے, واپس مانگے تو آیا جائے گوری, یہ والی بات ہو جائے, اگر یہ تھریٹیکل بات درست ہو جائے تو میں آپ کو ہزاروں علماء پروڈیوس کر دوں گا جو اپنے فرقوں کو طلاق دے دیں گے ایک دن کے اندر. آپ نہیں سمجھتے کہ علماء میں خوف خدا ہے؟ خوف خدا بہت کم لوگوں میں ہے, اور بعض لوگوں نے اپنے آپ کو نا خود
ایک دل میں سیٹسفائی کر لیا ہے کہ زندگی موت کی کشمکش ہے, میرے پاس کوئی ہنر نہیں ہے, میں نے اگر یہ مسجد چھوڑ دی تو مجھے کوئی رکھے گا نہیں, میں کیا کروں, میرے بیوی بچوں کا کیا بنے گا. تو وہ کہتے ہیں اس حالت میں تو کلمہ کفر بھی بولا جا سکتا ہے, چلے ہم ایک دل میں اپنے آپ کو ٹھیک کر لیتے ہیں, باقی اللہ تعالیٰ کو جسٹیفائی کر لیں. میں اس بات کے اوپر قطعی طور پہ یقین نہ کرتا کہ مرزا صاحب جو ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں, میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں, اگر میں نے اپنے کانوں سے یہ سنا نہ ہوتا کہ ہم بہت سے علماء کو کہتے ہیں جب کہ نماز آپ ایک دوسرے کے ساتھ پڑھ لیں گے تو آن ایئر یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہاں کر لیتے ہیں, لیکن جب پھر پروگرام ختم ہوتا ہے اور انہیں کہتے ہیں حضور اقدس نماز کا وقت ہے تو آپ نماز پڑھ کے جائیے, تو کہتے ہیں میں اپنے مدرسے جا کے پڑھ لاں گا, چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں واپس آتے ہیں. حضور اقدس ایک لفظ ہم نے بنایا ہوا ہے تقلید کرنا, امام کو ماننا. اب ہمارے ایک زمانہ تھا, آپ یہ بہتر سمجھتے ہیں کہ خانہ کعبہ کے اندر بھی چار جو تھے وہ مصلی جو تھے وہ بچھے جاتے تھے, بلکہ اس کے تو تصویری ثبوت جو ہیں وہ بھی موجود ہیں. تو یہ اگر وہاں پہ خانہ کعبہ میں یہ موجود تھے تو ایک تو یہ بات کہ وہ وہاں سے پھر چلے کیوں گئے, اگر خانہ کعبہ میں تو وہ صحیح ہی ہونے چاہیے. دوسری بات یہ کہ تقلید کرنے میں آخر برائی کیوں ہے, اگر آپ اچھے ہیں تو میں آپ کو فالو کر رہا ہوں, تقلید تو ہو رہی ہے نا. جی یہ تقلید یہ نہیں ہے, اس طرح کی تقلید اگر آپ کرنا چاہ رہے ہیں نا تو ضرور کریں. تقلید کا جو لفظی مطلب ہے وہ یہ ہے بغیر دلیل کے کسی بات کو ماننا. میں اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو بغیر دلیل کے مان رہا ہوں. بس یہی تو ہمارا جھگڑا ہے. دیکھیں یہ اتنا نوٹوریس ورڈ تھا کہ قرآن میں نبی الاسلام کے لیے تقلید کا ورڈ نہیں آیا, اتباع رسول, اطاعت رسول کا آیا. اور بلکہ سورہ یوسف میں ہے کہ اے نبی تم فرماؤ میں اور میرے ساتھی علی وجہ بصیرت اس دین پہ چل رہے ہیں, اندھے بن کے نہیں چل رہے. پھر سورہ الفرقان میں ہے کہ ہمارے بندوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ اندھے اور بہرے ہو کر آیات کے اوپر نہیں گرتے. قرآن تو تقلید کے خلاف ہے, تقلید کو توڑنے آیا ہے. تقلید نوٹوریس ورڈ ہے, اس میں اماموں کا کوئی قصور نہیں. امام مالک, امام شافعی, احمد بن حنبل, امام حنیفہ, چاروں کے اقوال شاہ ولی اللہ دہلوی نے حجت اللہ البالغہ میں نقل کیے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ کسی مفتی کے اوپر یہ حلال ہی نہیں ہے کہ ہمارا فتویٰ بغیر دلیل کے آگے کوٹ کرے قرآن و سنت کے, اور اگر ہماری کوئی بات قرآن و سنت کے خلاف ہو اسے دیوار پہ دے مارو. اور امام مالک کا قول صاحب نقل کیا ہے کہ اس صاحب قبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں جس کی ہر بات مقبول. امام مالک نے کبھی کہا کہ مالکی بنو یا امام نہیں, انہوں نے کہا کہ آپ بھی قرآن و سنت سے علم حاصل کریں. انہوں نے ایکسپرٹ اوپینین دیا ہے اجتہادی مسائل کے اندر جو آج کل obsolete ہو چکے ہیں سرکار. آج امام مالک تو آپ کو ویڈیو کیمرے کا مسئلہ, انتقال خون کا مسئلہ, پوسٹ مارٹم کا مسئلہ, کینگرو حلال ہے یا حرام, زرافہ حلال ہے یا حرام, یہ تو ہم بتائیں گے. ظاہر ہے اجتہاد اسلام کی خوبصورتی ہے کہ قیامت تک اجتہاد جاری ہے, اور جو عقائد ہیں وہ تو فکس ہیں. ان اماموں نے بہت بڑے لیول پہ کنٹریبیوشن کیا. عقائد کیا, کس چیز کو, عقیدہ کس چیز کو کرے؟ عقیدے بھی ہر مسلک کے اپنے اپنے عقیدے. جی عقیدے یہ فرق بعد میں. آج اگر آپ حنفیوں سے پوچھیں کہ دیوبند اور بریلویوں کے عقیدے امام حنیفہ سے ثابت کریں, آپ حیران ہو جائیں گے. شاید آپ کے لیے اسٹانشنگ بات ہو. وہ کہتے ہیں ہم امام حنیفہ کو عقیدوں میں فالو نہیں کرتے, ہم تو فقہ میں فالو کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں امام حنیفہ قانون میں فالو کرتے ہیں, عقیدے میں فالو جی فروع میں کرتے ہیں, اصول میں نہیں کرتے. اصول کہتے ہیں عقیدے کو, اصل جو ہے جڑ درخت کی, اور فروع تو اوپر والی چیز ہے. فروع میں فالو کر رہے ہیں, اصول وہ کہتے ہیں اصول میں ہم ماتوریدی اور اشعری ہیں اور قرآن و سنت سے دلائل کو لے کے چلتے ہیں. بلکہ وہ تو کہتے ہیں کہ اصول میں تقلید کرنا حرام ہے, دلائل کی روشنی میں فیصلہ کرنا چاہیے. تقلید کیوں کرتے ہیں؟ تقلید کہتے ہیں ہم فروع میں کر رہے ہیں کیونکہ ہمارا اتنا علم نہیں کہ ہم ڈیٹیکٹ کر سکیں. بھائی آج کے جو مسائل ہیں 90% وہ تو آج کے دور کے مسائل. بات تو درست ان کی ہے نا, یہ تو آپ کو ماننا پڑے گی, کیونکہ ممبر جو ہے یہ باواز بلند کہتا ہے کہ قرآن کو آپ سیدھا سیدھا خود نہیں پڑھ سکتے, آپ گمراہ ہو جائیں گے. جی یہ کہہ رہے ہیں. ہو جاؤ جی اگر تقلید کرنی ہے, دیکھیں اگر یہ بات قرآن میں کہیں موجود ہے کہ قرآن ڈائریکٹ پڑھنے سے کوئی گمراہ ہوتا ہے تو ہمارے سامنے لے کے قرآن تو کہہ رہا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے, کوئی سمجھنے والا. ہاں جو دقیق مسائل ہیں نا وہ تو علماء کو بھی نہیں پتا. مجھے بتائیں ایسٹرونومی کی فیلڈ نہیں, اچھا اسی جیولوجی کی فیلڈ, ایمبریولوجی کی فیلڈ, تو کیا اب ہم علماء کو جاہل کہیں؟ ایمبریولوجی میں جو تھے وہ مودودی صاحب نے بھی غلطی کی تھی جو بعد میں ٹھیک ہوئی. جی جی جی, اور پانی سے انہوں نے جی الگ والا جو تھا. ہاں جی, تو دیکھیں وقت کے ساتھ لوگ لرن کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم نے سائنس کے علم کے ذریعے چیزیں لرن کی. اب دیکھیں امام غزالی کہہ رہے ہیں کہ جو زمین ہے اس کے مقابلے پہ سورج 60 گنا بڑا ہے, لیکن آج ہمارے بچے کو بھی پتا ہے 13 لاکھ گنا بڑا ہے. اس زمانے میں لوگوں کو اتنا آئیڈیا نہیں تھا, وقت کے ساتھ ساتھ چیزیں. لیکن یہ یاد رکھیے گا جو عقائد اور نظریات ہیں نا وہ فکس ہے. وہ صحابہ اور تابعین کے دور میں جو ہمارے پاس نالج موجود ہے کتاب و سنت کی فارم میں وہ فکس ہے. مثلا کون سے عقیدے فکس ہیں؟ مثلا سب سے بڑا عقیدہ توحید, اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا, اللہ کا کوئی بیٹا نہیں, اس کا کوئی شریک نہیں, ہمارا رازق مالک سب کچھ وہی ہے, زندگی موت کا مالک وہ ہے, یہ فکس ہے. اچھا اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی طرف سے پیغمبر بن کے آئے اور وہ آخری پیغمبر ہیں, ان پہ قرآن نازل ہوا اور انہوں نے ایمانداری سے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا دیا. اور اس میں انہوں نے جو ہمارے اوپر مشروع چیزیں فرمائی فرض کے طور پر, وہ روزانہ 24 گھنٹے میں 5 نمازیں ہیں اور ان کی رکھتے بھی ایون ایگریڈ اپون ہے سنی شیعہ میں, 2 فجر کی, 4 ظہر, 4 عصر, 3 مغرب, 4 کوئی اختلاف ابھی تک نہیں, کوئی اختلاف نہیں. سب نے قبلہ رخ ہو کے نماز پڑھنی ہے. حج اور عمرے کے لیے خانہ کعبہ جانا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ شیعہ جو ہے وہ نجف شریف چلے جائیں اور سنی جو ہے وہ اجمیر شریف یا بغداد شریف یا دیوبند شریف, بریلی شریف چلے جائیں. دیکھیں وہیں جاتے ہیں اور یہاں پہ ان بزرگوں کے اتنے ماننے ہونے کے باوجود, اتنے ان کے ساتھ اٹیچ ہونے کے باوجود نماز قبلہ رخ پڑھتے ہیں. نمازیں 5 ہی ہیں اور اس کی بیسک سٹرکچر بھی ایک ہے. پہلے قیام, ہر رکعت میں 1 رکوع, رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا, 2 رکعتوں کے بعد بیٹھنا, 4 کے بعد سلام پھیرنا, یہ بھی فکس ہے. تو پھر تقلید کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ تقلید یہ کہتے ہیں کہ جی جو ایسے مسائل ہیں جو قرآن و سنت نے واضح بیان نہیں کیے, مثلا جو یہ کہہ رہے ہیں نا واضح بیان نہیں کیا, ہمارے نزدیک وہ واضح بیان ہے. ہاں جی, مثلا مثال کے طور پر
اب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ڈاکٹرن کھڑی کر لی کہ جسم سے نکلنے والی جو ناپاک چیز ہے وہ وضو توڑ دے گی. ٹھیک ہے اور وائس ورسا جو چیز وضو توڑتی ہے وہ ناپاک ہے. اس کی بنیاد کے اوپر انہوں نے خون کو ناپاک ڈکلیئر کر دیا اور خون کے نکلنے پر وضو لازم بتایا. جبکہ امام شافعی کا موقف ہے کہ خون پاک ہے, اس کا صرف پینا حرام ہے. قرآن میں جو 4 جگہ پہ ہے حرام ہے, ناپاک نہیں ہے. ناپاک نہیں ہے. ہاں ظاہر ہے صحابہ کی زندگی جنگوں سے عبارت تھی. مجھے بتائیے اس زمانے میں کون سی ایسی ادویات تھیں, لوگ ہر وقت اسی چیز میں پڑے رہتے کہ وہ اپنے کپڑے ہی بدلتے رہتے. پھر تو جنگ میں نماز بھی تو وہ خون کے ساتھ جی پڑھتے تھے. اچھا اب یہ کہتے ہیں جی ہمارے امام صاحب نے بتایا, ہم کہتے ہیں ابو داؤد میں حدیث ہے ایک صحابی پیرے کے اوپر تھے, انہیں تیر لگتے رہے, وہ نماز پڑھتے رہے. جی نماز پڑھتے رہے. انہوں نے کہا آیت شروع کر لی تھی, ہاں تو میں اس کو چھوڑ. ہاں دیکھیں واضح مسائل اسی طریقے سے. اچھا یہ میں نے امام حنیفہ کی غلطی ہائی لائٹ کی نا. امام شافعی کی غلطی دیکھیں جس کی وجہ سے آج کروڑوں مسلمان تکلیف کاٹ رہے ہیں. انڈونیشیا اور ملیشیا کے لوگ وہ شافعی ہیں. وہاں آپ حاج عمرے پہ دیکھیں کہ ان کے عورتوں نے دستانے پہنے ہوتے ہیں کیونکہ ان کے نزدیک اگر بیوی کو خاوند ہاتھ لگا لے تو وضو ٹوٹ گیا, تو اس لیے انہوں نے دستانے سخت گرمیوں میں پہنے ہوتے ہیں کہ ہمارا وضو نہ ٹوٹ جائے. ایک غلط بات انہوں نے اخذ کر لی. اور بخاری مسلم حدیث ہے, عائشہ کہتی ہیں ان دنوں ہمارے گھروں میں چراغ نہیں ہوتے تھے, حجرہ تنگ تھا, نبی اسلام نوافل ادا کرتے تھے, جب سجدے میں جانے لگتے میرے پاؤں تو دیتے, میں پاؤں سمیٹ لیتی. بالکل امام بخاری نے دیکھیں, یہ لوگ کہتے ہیں امام بخاری شافعی تھے, امام بخاری نے نہ امام شافعی کی غلطیوں پہ سے کوئی صرف نظر کیا, نہ 300 جگہ امام حنیفہ کا انہوں نے رد کیا کہ یہ ان کے مسائل. اچھا یہ بدنیتی سے نہیں ہوا, ان تک اس وقت ذخیرہ احادیث اتنا پہنچا نہیں تھا. اور دیکھیں وہ بری ظلم ہے, بعد میں اگر آپ کو کوئی چیز مل جائے, امام ابو یوسف اور امام محمد نے آلموسٹ 40% سے زیادہ مسائل امام حنیفہ کے چھوڑ دیے, بعد میں احادیث مل گئی. عقیقے کا مسئلہ امام حنیفہ نہیں مانتے تھے, یہ مانتے ہیں. مدینے کو حرم امام حنیفہ نہیں مانتے تھے, یہ لوگ مانتے ہیں. شوال کے 6 روزے امام مالک بھی کہتے ہیں کہ میں نے کسی کو 6 روزے رکھتے ہوئے نہیں دیکھا. سارا اختلاف ان سطحی باتوں پر ہے. جی انہی باتوں پہ ہے. ظاہر ہے بعد میں یہ جو آج آپ بڑا اختلاف دے رہے ہیں نا عقیدے کا, بریلوی دیوبندی اہل حدیث, یہ جو اختلاف ہے نا جی, یہ پچھلے 150-200 سال کی پیداوار ہے جو بڑے لیول کو کافر سمجھتا ہوں. جی بالکل. اچھا پہلے لوگ کافر نہیں سمجھتے تھے, بالکل نہیں سمجھتے تھے. اچھا یہ 4 جو مسلح تھے یہ اٹھائے کیوں گئے؟ دیکھیں یہ 4 مسلح 1517 میں سلطنت عثمانیہ نے ڈالے اور 1917 میں 400 سال بعد یہ بدعت ختم ہوئی. بدعت میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان سے پہلے کے جو 600-700 سال کے مسلمان تھے انہوں نے تو یہ کام نہیں کیا. ٹھیک ہے. اچھا پھر یہ 4 مسلح تھے اور پیرلل میں یہ چاروں اپنی الگ الگ نماز پڑھتے تھے. اچھا اور آپ کو حیرانگی ہوگی, انہوں نے فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ حنفی کی نماز شافعی کے پیچھے نہیں ہوتی, کیونکہ شافعی کہتا ہے خون نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا, ہمارے نزدیک ٹوٹ جاتا ہے, ہو سکتا ہے امام کا خون نکلا ہو. دیکھو یہ ان چکروں میں پڑے ہوئے ہیں. اچھا یہ اٹھائے کیسے گئے؟ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ظاہر ہے ہر عروج کو زوال. آلموسٹ 600 سال کے بعد جو سلطنت عثمانی ہے, ویسے تو ان کا جو گولڈن پیریڈ ہے وہ 400 سال ہے, لیکن آلموسٹ یہ 600 سال کے اوپر پھیلی ہوئی ہے. ان کی کمر ٹوٹی جب انہوں نے فرسٹ ورلڈ وار میں ساتھ دیا جرمنی کا اور یہ جنگ ہار گئے. پھر ان کی گریپ ہو گئی کمزور اور اس کے ٹکڑے ہو گئے. انہی ٹکڑوں میں ظاہر ہے پھر سعودیہ کے جو لوگ تھے, عرب لوگ, وہ پہلے بھی کچھ بغاوتیں کر چکے تھے حکومت کے خلاف لیکن کامیاب نہیں ہوئی. لیکن پھر انگریزوں کی مدد سے یہ چیز کامیاب ہوئی. لیکن اس شر میں سے خیر یہ نکلا کہ انہوں نے مسلح اٹھا کے مقام ابراہیم پہ کھڑا کیا, امام کعبہ کو, سنت کو اسٹیبلش کر